اسکول کا مزار ہے میں نے دکھا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے، جہاں ابھی اس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تھوڑا سا آپ ویٹ کریں، میں اس کی تاریخ آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بالکل قریب ہی، چونکہ یہاں کیمرے سے دکھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے بالکل قریب میں قسطنطینیہ کی دیوار ہے، فصیل جسے کہا جاتا ہے، شہر کی فصیل، جسے آج سے تقریباً 600 سال پہلے سلطان محمد فاتح نے جس پہ حملہ کر کے شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ تو چونکہ حدیث میں قسطنطینیہ کے فتح کی بڑی بشارت آئی ہے، جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی، لَتَفْتَحُنَّ قسطنطینیہ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، سب سے بہتر امیر وہ ہے، یعنی کیا خوب امیر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا۔ تو مسلمان سلاطین ہمیشہ سے اس کوشش میں رہے ہیں، خلفاء، کہ یہ بشارت ان کے حصے میں آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حملے ہوئے اور اس کے بعد سے ہوتے رہے، مگر تقریباً 15ویں صدی عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا۔ آج ہم نے وہ بڑی زبردست تو گورنمنٹ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ آج ہم نے دیکھی، بہت ہی ایمان افروز۔ تو اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جہاد میں شریک ہوئے، اور راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے وصیت کی کہ مجھے اس جہاد میں میری میت کو لے کے چلا جائے۔ بہت مشہور واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں میری لاش کو بھی لے کے چلا جائے۔ تو مجاہدین اس وقت یہاں تک آئے، یہاں شہر کی دیوار کے قریب، مگر چونکہ ہم نے وہ دیوار دیکھی، یہ بہت لمبی دیوار ہے اور واقعی اس کو فتح کرنا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، تو وہ حملہ بھی ناکام ہوا اور مسلمانوں کو فتح نہ ہو سکی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہیں دیوار کے قریب ہی دفن کر دیا گیا، لیکن اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان جب واپس جائیں گے تو ڈر اس بات کا تھا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ اس لاش کی توہین کریں، تو اس لیے اس وقت کے کمانڈر نے عیسائیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس لاش کی توہین کی گئی تو ہم جو قریب ملک شام ہے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں پر عیسائیوں کی کوئی کسی بھی عبادت گاہ کو ہم باقی نہیں چھوڑیں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس دھمکی کا یہ اثر ہوا کہ باقاعدہ یہاں عیسائیوں کی طرف سے گارڈ کھڑے کیے گئے جنہوں نے اس قبر کی حفاظت کی، اور اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر محفوظ ہوئی۔ پھر سلطان محمد فاتح نے اس کے قریب مسجد بنا دی، اسی مسجد میں بھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ یہاں بہت ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا ہمارے، یعنی کیا ہماری تاریخ تھی اور کہاں کہاں آپ اندازہ لگائیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کیا آپ نے، جو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم قسطنطینیہ فتح کرو گے۔ کہاں، یعنی کس نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی ایک رومن امپائر ہے جو وہاں قائم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیسا تھا، جذبہ کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ تھی کہ مسلمان وہاں تک پہنچیں گے، اور بالآخر پہنچ کے دکھایا مسلمانوں نے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے شاید کبھی خواب میں بھی ان کو یہ بات نہیں سوچی ہوگی انہوں نے کہ میری قبر یہاں بنے گی، اور عرب سے اتنا دور، اتنے میلوں میل سفر کر کے، اور میں یہاں دفن ہوں گا۔ یہ دین کے لیے صحابہ کرام کی خدمات تھی، تو ان کی خدمات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں،
اور ترک حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے طیب اردگان کی، ان کی بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو اس تاریخ سے آشنا کر رہے ہیں اور نئی نسل کو اس تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ ترکوں کی جو نئی نسل ہے ان کا ماضی سے رشتہ جڑے، کیونکہ جو سیکولر حکومتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے تو نئی نسل کو بالکل مغربی بنا دیا ہے اور ان کو تو بالکل ویسٹرن کلچر کا عادی بنایا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایسی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، ڈرامے بنوائے ہیں، اور بہت اچھا ایک یعنی بہت بہترین کام ہے، اور حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے اسلامی اور فلاحی ریاست قائم ہو رہی ہے یہاں پہ، تو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کیسے یعنی اسلام دنیا میں پھیلا ہے، دنیا میں، اور کیسے صحابہ کرام دنیا میں پہنچے ہیں۔ آج ہم نے جو یہاں حکومت نے ایک پوری ایک 3D ویڈیو ٹائپ کی ایک یعنی ایک ایسی ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ اسے یعنی حیران ہو گئی۔ ہمارے جو میزبان ہیں ڈاکٹر خرم ندیم صاحب، یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں لے کر یہ 38 سال سے ادھر ہی ہیں۔ ان کا بھی میں انشاءاللہ پورا انٹرویو ابھی لوں گا HD کیمرے میں، ہم وہ پھر بعد میں اپلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ صبح سے ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا لوگوں کو سلام کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ رفیع بھائی ہیں، یہ ہماری مسجد کمیٹی کے جو ہے وہ صدر ٹائپ کی چیز ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فہد صاحب ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں گلشن اقبال میں۔ یہ میرے سفر کے ساتھی ہیں فہد یوسف۔ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ ذرا میں کمنٹ دیکھ نہیں رہا آپ لوگوں کے، ذرا مجھے بتائیں آواز کلیئر آ رہی ہے، کیونکہ یہاں زیادہ اونچی آواز سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ بیٹری بھی دوسری بیٹری بیک اپ کی رکھی ہوئی ہے اس کے لیے، بیان کے لیے بیٹری چارج کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ خان مسعود صاحب، ویری گڈ یار۔ خان صاحب نے کہا جی صاف آ رہی ہے آواز۔ گڈ، الحمدللہ آواز صحیح آ رہی ہے۔ ویسے ہم HD کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ سفر ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پورا یہ سفر نامہ HD ویڈیو کے ساتھ YouTube پہ اپلوڈ ہوگا۔ یہ تو ساشے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کیمرہ مین کے لیے ذرا دعا کریں، ان کو بھی کڑک دودھ پتی بھی پلائیے، پھر بھی یہ تھوڑے سے ڈھیلے چل رہے ہیں، ابھی بھی یہ ہنس رہے ہیں، ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں۔ ان کو میں نے کہا ہے کہ بھائی ڈاکومنٹری بناؤ، ہنس رہے ہیں، دیکھیں آپ ان کو۔ اللہ تعالیٰ اس قبر میں جو مدفون ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی چلتے ہیں، چلیں۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کیا ہے مبارک کا بال وہ صرف چھوٹا ہے نا، اس کے اندر لگا ہوا۔ کس کے کس کا کہاں چھوٹا والا جی اوپر کبھی نظر نیچے آ رہا ہے نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل قریب سے، یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال ہے۔ واللہ عالم، مجھے اس کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ کیمرے میں نظر نہیں آئے گا۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگے ہوئے ایک درخت کا پتا محفوظ کیا گیا وہ ہے۔ اچھا، پتہ محفوظ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگا ہوا درخت تھا جس کا یہ پتہ ہے، یہ محفوظ ہے۔ ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جو ترک جو خلفاء تھے، ان کے پاس جو نوادر ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہر تھوڑے دن بعد زیارت ہو رہی ہے منہ مبارک اور مختلف چیزوں کی۔ ان کی یہ کافی حد تک اوتھینٹک ہیں۔ مجھے اس کا تو نہیں پتہ کہ یہ جو بال مبارک ہے یہ واقعی مستند ہے، یعنی اس کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ترکوں کے پاس جو چیزیں تھیں ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ تھیں کہ جب بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی ہے تو ان خلفاء نے ترک کے جو سلاطین تھے ان کو کچھ نوادر تھیں جو محفوظ چلی آ رہی تھیں، وہ ان کے بطور امانت ان کے سپرد کی تھیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خلافت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو یہ
جو مسلمانوں کے پاس متبرکات ہیں، جو نوادر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں یا صحابہ کرام کی کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو پھر یہ خلفاء ہی سے جدی پشتی یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں اور پھر ان کو محفوظ کیا گیا. لیکن بہرحال کچھ چیزیں تو ہیں جن کی باقاعدہ سند ہے، لیکن ہر چیز کی سند نہیں ہے، اس لیے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا. اور جو ہم نے علماء سے سنا ہے وہ بھی یہ ہے کہ یقینی طور پر ہر چیز کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی مستند ہے. آج ہم نے ترکی کے عجائب گھر کا بھی دورہ کیا. اس میں بھی کچھ نوادرات ایسے ہیں جن کی باقاعدہ سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی جو خلفاء کے ذریعے. لا ادری ما هذا، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ هل عرفت ما هذا؟ لا أنا ما أعرف. هذا غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، فهذا ورقه يقال، وهذا شعر لحية النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنظر؟ نعم. يقال ولا أدري هل هذا، وهذا لا أدري ما فيه. هو يعلم؟ الأخ يعلم؟ نعم دكتور خرم، he knows better. Do you know English? Yes. Do you know English? He knows better than me, doctor. اچھا جی، اب یہاں اصل میں خواتین کا بھی رش ہے تو اس لیے ہمیں ویڈیو بنانے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے، تو ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب ہی کی بنا لیتے ہیں ویڈیو. جی کس نے بتایا؟ مفتی صاحب سے پوچھ لیں. کیا؟ مفتی صاحب نے پوچھا نا، تو ان کے پاس وہ کسی مفتی کا ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے؟ اچھا نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ روایت ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے؟ لگ بھگ سمجھتے پاؤں کا نشان ساتھ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہے. کیمرے میں شاید واضح نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بالکل. واللہ عالم یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، ہاں جی، اس کی کوئی اس کے ہمیں کوئی یقینی طور پر نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں. چلیں جی. کسی بھی مفتی سے پوچھے بغیر کام کرتے ہیں ہمارے یہاں. یہ بھی ایسا ہے. اور کوئی چیز؟ ہاں، اور یہاں کوئی خاص نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. جی اس کے اندر یہ کچھ عرب ہیں یا عربی. من این انت اخو؟ أنا من سوريا. من سوریا، من شام سے ہیں ماشاء اللہ. تو ایش تريد ان تسأل؟ الأخضر الشيء الأبيض. یہ کہہ رہے ہیں ہیلو، یہ کہہ رہے ہیں کہ سبز رنگ کی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نیچے والی، جی یہ جو جی یہ نیچے والا ایک پتھر ہے، روضہ شریف سے لایا گیا ہوگا. اچھا. هذا الحجر من روضة النبي صلى الله عليه وسلم يقال. السلام علیکم. جی انگلش میں. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنا تعارف کروائیں تھوڑا سا آپ. ڈاکٹر عارف صدیقی جی، آپ سب کا خادم. مختلف ٹریننگز سیشنز کتابوں کے سلسلے میں آپ میں سے کئی لوگ میرے شناسہ ہوں گے. تو میں اس سفر میں مفتی صاحب کا، مفتی ابو البابا صاحب کا، ان سب کا ہم سفر ہوں، اور ہم سب مل کے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جزاک. ڈاکٹر صاحب اپنی تھوڑی سی کوالیفیکیشن بتائیں آپ. اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے. بہرحال میری پی ایچ ڈی ہے مائنڈ سائنسز میں. اب تک میں 21 کتابیں لکھ چکا ہوں. تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹریننگ سیشنز دے چکا ہوں، اور فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جانتے ہوں گے. نام؟ ڈاکٹر محمد عارف صدیقی. یہ ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب انتہائی قابل آدمی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا ہوا ہے کورس. کراٹے ماسٹر بھی ہیں اور بھی کیا ہیں. باہر چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کا شور ہو رہا اچھا ایک منٹ یہ آپ کو دکھا دیں. جی جی یہ دوپٹے اور پردے کی چیزیں رکھی گئی ہیں. جی جی. جو لوگ بغیر پردہ آتے ہیں یہ ان خواتین کے لیے جو فارینرز آتی ہیں، ذرا ان کا ڈریس ویسٹرن قسم کا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہاں انہوں نے پورے عبایا رکھی ہوئی ہیں تاکہ تمیز سے آئیں ادھر سے قبر کی زیارت کے لیے. ادھر سے. چلیے.
آ جائیں. یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں, کافی پاکستان سے آئے ہیں. یہ ڈاکٹر عارف علوی, عارف صدیقی, سوری. صحیح ہے. یہ مسجد بھی سلطان فاتح کی بنائی ہوئی ہے, جو اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب بنائی. اچھا بھائی, یہاں سے وہ دیوار تو نظر نہیں آ رہی, وہ جو دیوار ہے شہر کی جو ہم نے ابھی دیکھی ہے تھوڑی دیر پہلے, ادھر بالکل یہاں سے قریب ہی ہے, لیکن رات بھی ہو رہی ہے تو وہ دیوار آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ مزہ جب آتا جب وہ دیوار آپ دیکھتے. تو کل دن میں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیوار ہم دکھائیں گے. یہاں قبرستان میں کوئی تاریخی بڑی شخصیتیں ہوں گی, ان کے بارے میں یہاں سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. اس کے علاوہ یہ تو کلو میٹر سے پھیلا ہوا بہت یہ بہت بڑا قبرستان ہے. یہاں بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں, اور ہر قبر پہ, پورے کتبے پہ ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے, ان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ اس کا وزٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں کیا تبلیغی ساتھی کی بھی قبر یہاں ہے. اچھا, تبلیغی جماعت بھی آئی تھی یہاں پہ پاکستان سے, ان ساتھیوں پاکستانی ساتھیوں کی بھی یہاں قبریں ہیں. تبلیغ والوں کی بھی محنت کا اندازہ لگا لینا چاہیے, کہاں کہاں دنیا میں گئے ہوئے ہیں. یہ پورا قبرستان پھیلا ہوا ہے. اچھا جی, ابھی تو ٹائم ہے تو ذرا باہر والا جو ہے نا بازار والا سائڈ, اس میں آپ تھوڑا سا چلیں ادھر آپ بازار کی سائڈ بھی چلتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو ترکی کے بازار بھی دکھاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. یار آپ کا تو کیمرہ ہی بند نظر آ رہا ہے. دیکھیے سیو کرو بیان کے لیے, دوسری چارج کریں گے. تو یہ اس کی قبر شریف کی نہیں بنائی, بنا لی. کمال. تو یہاں سے لائیو جائے گا, موبائل سے ابھی بیان بھی ہے یہاں پہ تھوڑی دیر بعد, تقریباً کتنی دیر بعد ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بیان بھی لائیو ہوگا انشاءاللہ. وہ کن لوگوں میں ہے؟ پاکستانی جو ہمارے دوست ہیں یہاں, جی, ان میں سے کچھ یونیورسٹی کے لڑکے ہیں, اکثر یونیورسٹی کے لڑکے ہیں. اکثر یونیورسٹی کے لڑکے ہیں اس میں, پاکستانی ہیں یا انڈین بھی ہوں گے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ خیریت سے, الحمدللہ. جناب کہاں سے ہیں پاکستان میں؟ ماشاء اللہ. تو یہاں کیسے تو ہم رہتے ہیں یہاں پہ؟ 6 سال 7 سال سے. اچھا, یہاں رہنے کی وجہ؟ بس کام, آپ بھی یہیں رہتے ہیں؟ کام شام کر دے. اچھا, آپ بھی پشاور اسٹیشن؟ صحیح. تمہاری بیانی میں نے سنی الحمدللہ. اچھا, مجھے پہلی بار جب وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ الحمدللہ. بہت لوگ یہاں ماشاءاللہ پہچانتے ہیں پاکستانی. اچھا, آپ کہاں کے ہیں بھائی؟ گوجرا والا. اور آپ؟ گوجرا والا. یہ آپ بھی رہتے ہیں یہاں پہ, یہ جاب کرنے آئے ہیں؟ اچھا, صحیح. چلیں دعا میں. یہ آپ لوگ لائیو جا رہے ہو ابھی فیس بک پہ؟ ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ نہیں جاتے؟ نہیں, جزاک اللہ, میں پھر ملیں گے. بہت سارے پاکستانی انڈین ٹکرتے ہیں یہاں پہ جو پہچان جاتے ہیں. پٹھان سے جان چھڑانا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ اپنے آن لائن, ہاں یہ آن لائن جا رہا ہے. ایسے تو نہ کریں, تو کیا کریں, کئی آپ کے پاس تو وہ جان نہیں چھوڑتے نا, وہ چاہے اشترے ماشی انڈی والا خواہ. اچھا چلو ٹھیک ہے, ہم بھی بولتے ہیں کچھ یہاں کا. یہ جو علاقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ابھی یہ ڈاکٹر خرم ندیم صاحب کی ذرا آپ سنیں. خاور ندیم صاحب, ایک تو ڈاکٹر صاحب مجھے نام یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کوئی بات نہیں, آپ بولتے رہیے. اچھا تو جو 38 سال سے ہیں یہاں پہ, اور میڈیکل سائنس میں بولنا پڑے گا نا, میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے. اچھا, یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ماربل لگا ہوا ہے, جی کبھی جب ہم آئے تھے تو یہ کچی ہوتی تھی جگہ, اور اس میں ایک تو باڑ لگی ہوئی تھی, جہاں گزرنے کا راستہ, باقی سارا
जानवरों के बिठों से कटा होता था। अच्छा। और जो सामने आप खूबसूरत आप देख रहे हैं और दुकानें, भाई इधर थोड़ा सा यहाँ चंद एक कहवा खाने होते थे। अच्छा और हत्ता के कुछ में यानी वो अल्लाह माफ़ करे जुआ जैसे चल रहा होता है, इस तरह लोग ताश अच्छा तो। लेकिन 94 के बाद, जब 94 में तैयब एर्दोआन जब मेयर बना और इस्तांबुल की बागडोर, इस्तांबुल की जो मेयरशिप उसकी, और इस एरिया के मेयर भी अहमद गंज के नाम से एक शख्स था, जवान आदमी, वो इस एरिया का मेयर सब मेयर बना। तो उसने फिर यहाँ खूब मेहनत की और इस सारे एरिए को तब्दील किया जी यहाँ से। यहाँ से वैगन भी गुजरा करती थी, जी उन्होंने वैगन का रास्ता भी ये ब्लॉक किया, बंद कर दिया। और उसके बाद इसको कमर्शियल इस तरह से स्ट्रीट अब ट्रैफिक नहीं है। और जो ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के ये पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, इस शोर को उन्होंने ख़त्म ये किया। पकड़े, और ये पकड़े। और सामने तंदूर ये वगैरह अब आहिस्ता आहिस्ता ना इसका हुलिया बदल गया। तो इधर के देखें तो हमारे जहाँ लोग आपके खास तौर पर गर्मियों में आके आराम करते हैं, बैठते हैं, साइड में खाते पीते हैं और नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुछ बयानात वगैरह रखते हैं और उनके लिए सारे लोगों की जहाँ हाजिरी होती रहती है वहाँ और उनके साथ आके जो बोल रहे हैं उसको कैमरा घुमाइए। अब ये अच्छी खासी एक टूरिज़्म भी समझ लें और हो गया सारा कुछ। तो आप इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हैं इस वक्त, इनका एक तवील इंटरव्यू हम HD कैमरे से देंगे, फिर उसके बाद में अपलोड करेंगे। ये तुर्की की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, 38 साल हो गए इनको यहाँ पे। तो बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। ये आवाज़ ना आ जाए। हाँ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? इतनी देर से आवाज़ ही नहीं आ रही है, ये ऑफ तो नहीं है? अच्छा अब आवाज़ आ रही होगी। तो इतनी देर से रिकॉर्डिंग चल नहीं रही? नहीं उसमें तो आ रही है। अब बोलें आप, चल रही क्या है बोलना? अभी जब चलो डॉक्टर साहब ने पूरी यहाँ की तारीख बताई है, वो तो आई। दोबारा ले रहे हैं एक। दोबारा बताएं भाई। अच्छा तो ये है कि 90 तक जो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल उसको फेस की तरफ रखें। ठीक है। बाजार और मस्जिद के बाहर का जो इलाका है ये सारा यानी गंद से भरा होता था और इसकी कोई सफाई वगैरह नहीं होती। यहाँ ये जो खूबसूरत दुकानें आप देख रहे हैं ये नहीं होती थी, बल्कि यहाँ दावा खाने टाइप होते थे जिनमें ताश वाश भी चल रहा होता था और इस तरह के लोग। हत्ता कि मुझे एक वाक़या याद आ गया, क्योंकि थोड़ा सा तकरीबन आधा किलोमीटर आगे क्लिनिक था मेरे एक दोस्त का, तो मैं भी कभी कभी वहाँ बैठा करता था। तो एक दिन मैं वहाँ एज ए डॉक्टर बैठा हुआ था, एक बूढ़ा जख्मी आया जिसके जहाँ सर के ना तो जख्म था काफ़ी लंबा लगा। तो वो फिर मैंने देखा कि उसकी स्मेल भी आ रही है, यानी उसने शराब पी होती है। तो वो शराब पी के कहीं गिरा, तो वो मैंने उसको टांगे शांगे लगाने थे, मैं सफाई कर रहा था और मैं कहा कि कैसे क्या हुआ भाई, चाचा ये क्या हुआ? तो कहने लगा मुझे पता है क्या। खैर है क्या हुआ था? गिर गए और क्या? कहने नहीं वजह कुछ और थी। मैंने कहा क्या? कहने लगा कि ज़ोर से बोलें आप, मैंने असल में पी रखी थी। माइक हटा दें। उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही? मैंने असल में पी रखी थी कह रहे हैं, और जो है ना वो पी के मैं हज़रत के मज़ार के सामने से गुज़र रहा था, तो हज़रत के सामने से बेदबी से मैं गिर गया हूँ और मेरा उससे रकम को। तो देखिए यहाँ का पीने वाला भी जो होता है ना, असल में अंदर से वो मुसलमान है, यानी वो चाहे बज़ाहिर वो किस हालत में है, ये कौम की ज़ाहिरी हालत बात को ना असल में देखें। ये है कि यहाँ की जो कौम है ना, चूँकि सेकुलर हुकूमतें आई हैं तो उन्होंने इनको दीन की तालीम से बिल्कुल दूर रखा है। यहाँ का जो इमाम है, जो यानी जिसको हुकूमत की वजह हुकूमत से सर्टिफिकेट मिलता है इमामत करने के, वो बेचारा बिल्कुल ही लाइल्म होता है। अभी मुफ्ती अबुल लुबावा साहब बता रहे थे कि यहाँ मसाजिद में ज़िक्र की महफिलें भी लगती हैं, तो ये भी उलमा ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शुरू की है। इसलिए पहले यानी शुरू की थी जो मौलाना महमूद आफंदी रहमहुल्लाह ताला, ये रहमहुल्लाह का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से जा चुके हैं, अभी वो काफ़ी अली हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तो उनके बुज़ुर्गों ने शुरू की थी ताकि लोगों को सिर्फ अल्लाह का नाम लेना आ जाए। यानी इतना ये मुल्क सेकुलर बन चुका था कि अल्लाह का नाम लेना लोग भूल चुके थे। हुकूमत ने बहुत सख्त यानी तालीम मदारिस तो खोलने की अभी भी अलाउ नहीं है, यानी मदरसे के नाम पे इदारा नहीं खुल सकता। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो बहारें दोबारा से दीनी ताज़ा हो रही हैं और वाकई हकीकी मानों में तुर्की जो है इस्लामी और फलाही रियासत बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। तारिफ अल-अरबिया शोया من الترك ما شاء الله
أنا عباس نحن من باكستان. باكستان. نعم. أنا عم You know النبي- English? عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس سيدي. ما شاء الله ما شاء الله. نحن عباس. من اولاد عباس رضی عباس. اللہ تعالی ما شاء اللہ. یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں بالکل. ما شاء الله. الله يرضى عليك. أنا كنت ملة صرت أماكن ايش؟ فأصلي نعم. إمام في الجامع. تصلي إيه. تصلي بالناس. you lead pray. يدل. You know English? اچھا ان لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے ایجوکیٹڈ لوگ بھی انگلش کا ایک لفظ نہیں جانتے. أماكن. کہا جاتا ہے کہ طیب اردگان کو صرف 1 منٹ یہ لفظ انگلش کا آتا ہے تقریروں میں بھی. 1 منٹ اس کے زیادہ ان کو بھی انگلش نہیں آتی. انہوں نے اپنی زبان کی بڑی حفاظت کی ہے. اردو کا جو علاقہ ہے نا ایران کے بارڈر کے قریب وان سٹی جو ہے نا وہاں سے یہ امام تھے یہ کسی زمانے میں. اب تو یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اچھا اچھا ریٹائرڈ امام ہیں صحیح تو اس لیے تھوڑی سی عربی جانتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام ہو؟ دیکھو پاکستان لارچن پاکستان بھی مساجد نزبار سا سوئلین علم الله موفق etsin. Allah utandırmasın. اللہ تعالیٰ ان کو موافق بنائے جی. اور ان کو ان کی عزت رکھے. کیسا ملک ہے پاکستان؟ آپ ادھر ترکی میں ان کو جو کہ بتائیں. پاکستان نسل تانرسنس Pakistan'ı iyi biliyorum. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظر میں پاکستان بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ گڈ. Hele. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اچھا کر دے. وہ مفتی Mufti. ترک پاکستان کر دے. Konuşuyor. وہ تاجر Ne diyor? He? Bana ne dedi? دعا جن سوئی Ha dua. Ben de dua ediyorum. Allah muvaffak etsin. اللہ راضی. Allah razı olsun. جزاک اللہ. آ جائیں. السلام علیکم. Aleyküm selam. ایسے ہی چھوٹا سا دکان کے اندر چکر لگا لیں. چلو جی تھوڑا سا آپ کو یہاں کی مارکیٹیں بھی دکھا دیں. اندر کی دیکھ لیجیے گا پھر آپ سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے سامنے کی دکان یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے اس کے سامنے اس کے سامنے دکانیں ہیں. قرآن پاک. یہ میوزیم میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن تھا وہ ہم نہیں دیکھ سکے. یعنی حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس دوران ان کو شہید کیا گیا تو وہ چھینٹیں بھی ان کی گری ہیں قرآن مجید پر, خون کی چھینٹیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی آیت پہ خون کی چھینٹیں ہیں. لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ کھولتے ہیں وہ اس کی زیارت کے لیے. اس لیے ہمارے لیے اس کی زیارت ممکن نہ ہوئی ورنہ ہم آپ کو بھی اس کی زیارت کراتے. سید امان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ لگ رہے ہیں ابھی. اچھا بھائی. السلام علیکم. چلیں بھائی نکلیں کافی ہے. ادھر سے نکلو بھائی. اوئے کہاں سے پھنس گئے بھائی؟ تو پورا طواف ہو گیا. یہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ ان پورے علاقوں میں آپ کو ایک بھی بے پردہ عورت نظر نہیں آئے گی. یہ علماء کی محنت ہے. یعنی کہیں کسی عالم نے اگر اپنا ٹھیا لگا لیا اور وہاں وہ اس دور میں جب ترکی میں مذہب پر بہت سخت پابندیاں تھیں اس دور میں بھی وہ محنت کرتے رہے, چپ کے دین کی تعلیم کو زندہ رکھا. تو نقش بندی سلسلے کے بزرگان دین نے یہاں بہت محنت کی ہے. تو وہاں جو لوگ بھی ان بزرگوں سے بیعت ہوئے, جو مرد اور جو خواتین بھی, ان خواتین میں اب تک پردہ ہے. میں حیران ہوا بعض علاقوں میں, جیسے ایک مسجد ہے یہاں پر فاتح جامعی کے نام سے, فاتح جامعہ. تو وہاں جو مشہور بزرگ ہیں جن کی ہم نے آپ کو خانقاہ بھی دکھائی تھی, ان کی زیارت اس لیے نہیں ہو سکی, وہ بہت علیل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو ان کے ایریا, ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے ارد گرد جتنا بھی ایریا ہے سب میں باپردہ خواتین ہیں, اور مردوں کی بھی آپ کو یعنی شرعی لباس نظر آئے گا, داڑھیوں والے مرد نظر آئیں گے. وہ سب ان کی محنت ہیں. وہاں وہ بیعت اور ارشاد کا سلسلہ انہوں نے باقی رکھا اور اللہ کے نام کو زندہ رکھا. تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سخت سیکولر حکومتیں آئیں, اس کے باوجود بہت بڑا حلقہ ہے
جو دین سے الحمدللہ چمٹا رہا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں؟ بس جی ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے میں دنیا کے کافی ملکوں میں گیا ہوں لیکچر دینے کے لیے, ملنے کے لیے, مقابلے لڑنے آج کے لیے. اچھا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, آج بھی ان کا صبح یہاں ترکی میں لیکچر تھا جو ان کنونشنل ڈرٹی وارفیئر پہ تھا کہ دورہ جدید میں گندی جنگیں کیسے لڑی جا رہی ہیں, غیر روایتی طریقہ جنگ کے اوپر تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے چونکہ کافی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک سب سے مزے کی چیز یہ دیکھی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عزت اور محبت یہاں پر ہے. یہ تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں بھی عزت نہیں ہے. یعنی دنیا میں نے تو خود بھی دیکھا ہے کہ اگر عزت ہے تو صرف ابھی تک جو جن ملکوں میں میں گیا ہوں تو بالکل یہاں عزت ملی ہے عزت الحمدللہ. یہاں پر ہے. تو یہ لوگ بہت زیادہ محبت پاکستان کا نام سنتے ہی کھل اٹھتے ہیں, ان کے چہرے بازو اوپن ہو جاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں. اور آج ہم نے کھانا کھایا, آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لقمے ہمارے منہ میں ڈالے. جی ہاں, محبت کا اظہار. آج ہم ایک ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے تو وہ جو تھا نا مالک, ہوٹل کا مالک, وہ جب بھی کوئی نئی ڈش لے کر آتا تو لقمہ بنا کے ہمارے منہ میں ڈالتا. اس کی ہم نے تصویریں بھی کھینچی ہیں, بڑا زبردست منظر ہے وہ ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. بالکل. تو سب کے منہ میں نوالے بنا کے وہ ڈالتا رہا ہے کہ اتنی زیادہ وہ محبت کرتے ہیں. میں نے کل یہاں ایک بڑی اہم شخصیت ہیں ان سے انٹرویو لیا جو انشاءاللہ ہم HD کیمرے میں ہم نے ریکارڈ کیا, جو ہم بعد میں YouTube پہ اپلوڈ کریں گے. اس انٹرویو میں میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں یہ لوگ پاکستان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ترک ہیں اور ہماری ہم احسان فراموش نہیں ہوتے. اور انہوں نے بتایا کہ جب ترکمی خلافت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو ترکوں کی خلافت کو بحال کرنے کے لیے ہندوستان میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا, اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اور ان کی عورتوں نے زیور بھیجے. تو ظاہر اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا, تو انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں نے ہماری بہت مدد کی ہے. تو یہ بات ہمارے خون میں شامل ہو گئی, ہم یہ بھولتے نہیں ہیں. اور وہ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں یہ بات. انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں. 6-7 سال کے بچے کو پتا ہے کہ ترکی کا دوست صرف پاکستان ہے دنیا اور میں. جو شامی مہاجرین کے لیے مدد بھی بہت زیادہ پاکستان سے آئی ہے. 50 لاکھ مہاجرین کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, 50 لاکھ کوئی کم نہیں ہوتے. تو اس کی بہت زیادہ مدد پاکستان سے, پاکستان کے جو تاجر ہیں تجار برادری نے بہت مدد کی ہے. میں نے کل ایک ٹرسٹ سے انٹرویو لیا جو والدہ ٹرسٹ کے نام سے یہاں کام کر رہا ہے. ان کی بہت بڑا کام ہے شامی مہاجرین کے لیے. اس ٹرسٹ کا بھی ان کا جو انٹرویو وہ بھی HD کیمرے میں ہم نے ریکارڈ کیا, وہ بھی انشاءاللہ بعد میں YouTube پہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. تو انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان سے مدد بہت آتی ہے, اور علماء صلحاء کا یہاں پر بہت بڑا کردار ہے ہماری مدد کرنے میں. میں مدد کے سلسلے میں ایڈ کر دوں کہ ووکیشنل سینٹر پاکستانی چلا رہے ہیں, اسکول پاکستانی چلا رہے ہیں, ہاسپٹل جو سب سے اچھا ہے وہ پاکستانی چلا رہے ہیں. وہ جو لوگوں کو کام کاج سکھا رہے ہیں, عورتوں کو سلائی کڑھائی اور مردوں کو چھوٹے چھوٹے, وہ سب پاکستانی فنڈ سے پاکستانی لوگوں کی, پاکستانی علماء کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے. یہ لوگ پاکستان کے بہت مشکور ہیں اس سلسلے سے. اللہ کرے پاکستانی بھی تھوڑا سا اپنے ملک میں بھی کام کرنے لگ گئے, تھوڑا تمیز سے زندگی گزارنا شروع کریں. مگر ایک جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو علماء کی بہت ضرورت ہے. کل جو انٹرویو لیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہمیں علماء چاہیے. یہاں کے ہم نے علماء سے انٹرویو لیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے علماء چاہیے یہاں کام کرنے کے لیے. عالموں کی کمی ہے یہاں پہ, یہاں علم بیچاروں کے پاس نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ اندر سے سب مسلمان ہیں. یہاں کی خواتین جو اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, انہوں نے کہا آپ ان کو لبرل نہ سمجھیں, ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن اندر سے بھی مسلمان ہیں. اس لیے کہ جب طیب اردگان کے خلاف جو لبرل طبقہ کھڑا ہوا تھا تو یہاں ٹینکوں کے سامنے لیٹنے والے لوگ صرف داڑھی والے نہیں تھے, لبرل لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے. اور انہوں نے ایک بات ایسی کی کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا. وہ انہوں نے کہا کہ یہاں ایسی خواتین بھی آئیں جو اسکرٹ پہنی ہوئی تھیں اور بالکل ویسٹرن لباس پہنا ہوا تا, اور وہ یہ نعرے لگا رہی تھی کہ اسلام نافذ, ہمیں اسلام چاہیے, اسلام نافذ کیجیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا ابھی تک رشتہ الحمدللہ ختم نہیں ہوا اسلام سے. اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے علماء آئیں, دین سکھائیں, کیونکہ ان کے پاس دین کی کمی ہے. جی. تو ہمارا جو دورہ ہے نا اسی سلسلے میں ہے کہ ایک واقعی حقیقی معنوں میں ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ابھر کے سامنے آ رہی ہے. تو میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں دورہ کر کے ہم ذرا ان کے حالات کو دیکھیں اور پھر خود بھی آگاہی حاصل کریں, لوگوں کو بھی آگاہ کریں. اور یہ اس لیے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے زیادہ مفید ہے کہ ہم بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ اسلامی اور فلاحی ریاست ہم بنائیں گے. پتہ چلے کہ بھائی یہ ایک ماڈل ہے. انہوں نے ایسے ڈرامے بنائے ہیں, ایسی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں کہ پورا کلچر یہ چینج کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کا. ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا تھے. میں بھی بتاؤں, ہمیں ڈاکٹر صادق صاحب, ڈاکٹر خرم ندیم صاحب, خاور ندیم, ایک تو ان کا نام میں ہمیشہ خرم لیتا ہوں, بہت معذرت, آپ بدل لیں اپنا نام. حالانکہ 3 دن سے ساتھ گھوم رہے ہیں.
تو ڈاکٹر خاور ندیم صاحب جو ہیں ابھی ہمیں دکھا کر لائے ہیں کہ کس طرح انہوں نے استنبول پہ جو حکومت نے ایک بنائی ہے ایک 3D ویڈیو ٹائپ کی ایک چیز بنائی ہے. ہاں تو وہ کیا خوبصورت منظر ہے, اس میں پورا ہسٹری کا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح سے سلطان فاتح نے فتح کیا اور کتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر آدمی جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. اور اب یہ اسکول کے اور یونیورسٹیوں کے طلبہ اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں وزٹ کراتے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ترکی کو گھومنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے, صرف استنبول کے لیے, صرف استنبول کے لیے 1 مہینہ چاہیے. اگر کوئی تاریخ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے ہاں 1 مہینے کے لیے آئے. تو یہ یہاں کی نئی گورنمنٹ جو ہے نا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. اور جو سلاطین کا جو نقشہ لبرل حکومتوں نے جو یہاں کے بادشاہ گزرے ہیں ان کا جو نقشہ کھینچا تھا کہ عیاش تھے, جس طرح سے ڈرامے فلمیں ان پر بنائے گئے, ان کو دکھایا گیا کہ ڈی فیم کرنے کے لیے تھا. تو وہ الحمدللہ کوئی بات نہیں جی برقعے والی, تو وہ اب الحمدللہ وہ حقیقی تاریخ دکھائی جا رہی ہے. باقاعدہ طیب اردگان نے آرڈر کیا کہ ایسے ڈرامے بنائے جائیں جس میں ترک خلفاء کی اصل تاریخ دکھائی جائے کہ وہ شہوت پرست نہیں تھے, وہ عیاش نہیں تھے, وہ بڑے مجاہد تھے. ابھی آپ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب وہ جو خلیفہ تھے جن کا نام, وہ جن کی 6 مہینے قانونی ہاں جو جس کا وہ ڈرامہ بنایا گیا ہوا ہے جس میں کوئی جہاد کی قصہ نہیں ہے جی, حالانکہ اس کی 30 سال کے قریب اس کی حکومت تھی, 33 سال, جس کے اندر اس نے ہر سال تقریباً 6 مہینے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزارتا تھا وہ. لیکن اس کا جو ڈراموں میں دکھایا ہے منظر عیاش, جی بالکل جی, تو تاریخ کو بالکل مسخ کر کے دکھایا گیا. وہ اس کا مقصد تھا, ایک مقصد تھا جہاں کی وہ لابی جو یہودی اور یورپ کے انفلوئنس میں ہے وہ یہودی کے ہی پیسے سے بنائی گئی ہے. وہ پیچھے سے انہوں نے بنوا کے, اب یہاں بات یہ ہے کہ طیب اردوان کو کچھ لوگوں کا پاکستان میں یہ خیال ہے کہ پھر یہ بند کیوں نہیں کروا دیتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ خود قانون پہ نہیں چلے گا تو لوگوں کو کیسے چلا سکے گا. یہ قانون میں تبدیلی کیے بغیر موجود جو قانون ہوتا ہے اس پر خود بھی عمل کرتا ہے, اس کے خلاف ضرور بولتا ہے. یعنی اس ڈرامے کے جب بنا تھا اور بنایا گیا چلایا گیا تھا تو اس نے 2 دفعہ تقریر, مجھے خود یاد ہے 2 دفعہ تو میں نے سنی تھی, اپنی تقریر میں اس کا تفصیل سے بیان کیا کہ یہ وہ سلطان نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں. لیکن اگلے ہی دن اس کی قسط پھر چلتی تھی تو ہمیں پھر یہ تھا کہ جب تک ڈراموں کے بارے میں اور جو ہوتی ہے نا اپنا اس کی ٹیلی ویژن کے کو کنٹرول کرنے والا پیمرا ہے, اس طرح کے ادارے کے جو قوانین تھے جب تک وہ پرانے رہے اس وقت تک وہ اسی طرح رہا. جب تک اسمبلی سے یا اس کا پیمرا کے متعلق قوانین تبدیل نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک اس کو وزیر اعظم ہونے کے باوجود, اس وقت یہ وزیر اعظم تھا, وزیر اعظم ہو جانے کے باوجود کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ایک آرڈر کر کے تو اس کو بند کروا دے. لہذا وہ تو ایک یہ چند ایک ڈرامے ایسے ہیں جو خالصتاً ترکی کی اور طیب اردوان کی حکومت کی فیم کو خراب کرنے کے لیے ترکی کی بھائی آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے, ذرا یہ بھی مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کی آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو صحیح؟ ایسا نہ ہو ساری ہوائی فائرنگ ہو رہی ہو. یہ ترکی کی امیج کو خراب کرنے کے لیے یہ بنائے گئے تھے, اور بناتے ہی فوراً خاص طور پر عربی اور افریقن کنٹریز میں جو عثمانی سلطنت کا جو علاقہ تھا اور اس کے بعد پھر ہمارے علاقوں کے لیے اس کو ڈبنگ کر کے تو سارے دنیا میں پھیلایا گیا. اس کو بڑے تھوڑے قیمت پہ جو ہے نا فروخت کر کے ٹی وی چینلز کو دیا گیا تاکہ اس کو پوری دنیا میں پھیلائے. اس کا مقصد یہی تھا کہ ترکی اور طیب اردوان کی جو امت کے اندر جو پاپولر گڈ ول ہے, جو لیڈرشپ بن رہی ہے, یعنی امت بکھری رہے کسی ایک نام پر, کسی ایک ملک میں. یہ ضروری نہیں کہ ترکی ہو, وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا کنٹری بھی ہو سکتا ہے, لیکن کسی ایک نقطے پر اکٹھا ہونا, ایک دوسرے کے قریب آنا, اس کو روکنے کے لیے اس طرح کے کام. تو اس سے ہوا بھی یہی کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو دیندار طبقہ ہے خاص طور پر, وہ ان ڈراموں کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہے ترکی جس کی آپ بات کرتے ہیں, اس طرح شروع ہو گئے. تو ساری دنیا میں یہی ہوا. پھر اس کے اب اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس کا بندوبست یہ کیا ہے کہ ایک جو ادارہ ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے, اور اس ادارے کے ذریعے اب جو اصل تاریخی ڈرامے, اصل تاریخ جو بتانے والے چیزیں ہیں اس کو پھر انہوں نے لانچ کیا. اب وہ ڈرامے بنے ہیں اور 4 سال سے خاص طور پر چل رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ ڈبنگ ہو بھی گئی ہے, اردو میں موجود بھی ہے, لیکن کوئی ٹی وی چینل پاکستان کا اس نے, یعنی افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی چینلز ہیں وہ ان ڈراموں کو دکھا ہی نہیں رہے ہیں جو یہاں کی گورنمنٹ نے باقاعدہ بنائے ہیں, جو اصل تاریخ ہے. آن کرتے ہیں وہ چینل پاکستانی آن ہی نہیں کرتے, بیک اینڈ پہ جیوز ہیں اور وہ چینل پہ نہیں آنے دیں گے. آپ لوگ خود ان ڈراموں کو ڈاؤن لوڈ کیجیے, اپنے بچوں کو USB میں کاپی کر کے آپ لوگ وہ ڈرامے یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان مثلا درلش ایئر تھرول نام سے جو ڈرامہ ہے, یا سلطان عبدالحمید کا پائے تخت نام سے جو ڈرامہ ہے, چلیں اذان ہو رہی ہے, اگر اس کو لانچ کر دے نا
तो पाकिस्तान का हर बंदा इसको देखने को तैयार होगा। इतने अच्छे बने हुए, उसकी तारीख इतनी अच्छी बयान की जा रही है, लेकिन बदकिस्मती ये ऐसा है। माशाल्लाह। अब अजान हो रही है, अब तक तो इंटरव्यू हो गया, अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ठीक है, मुफ्ती रफी साहब बाकी है अभी। दोबारा बोलें ज़रा, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सारे इंटरव्यू हो गए, अभी मुफ्ती रफी साहब का इंटरव्यू बाकी है। बड़े मुफ्तियों का इंटरव्यू बाद में होता है, हमेशा बुजुर्गों के बाद में बुलाया जाता है। अजान हो रही है, फिर आपसे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। आपको बता दूं जी इसको आप शिकाफ कर दें। ये जो खूबसूरत दुकानें बनी हैं, जी, ये मेरे तलब इल्म के ज़माने में यहाँ एक क्लिनिक था, 2 मंजिला बिल्डिंग, और उसके इर्द गिर्द टैक्सी स्टैंड था और कुछ कावे खाने थे। जी जी। और यहाँ कूड़े के ढेर होते थे और बदबू आ रही होती थी। 94 में जब तैयब एर्दोगन चलें, बना था ना, अच्छा। तो उस वक्त ये सारा तब्दीली आई और अब खूबसूरत बन गई। यानी हकीकी मानों में तब्दीली आ गई है यहाँ पे। यानी तब्दीली ये है, इट इज़ कॉल्ड तब्दीली। अस्सलाम वालेकुम, अजान हो रही है, फिर गर्म पानी से वजू करना तो नीचे चले गए, वजू है तो अंदर चले गए। बस हमने इतनी ठंड में वजू बचा के रखा हुआ है। कमाल किया यार, कमाल किया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सुल्तान फातेह की बनाई हुई जो मस्जिद है, उसी में अजान हो रही है जो आप सुन रहे हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र शरीफ के बिल्कुल साथ बनाई थी। कबूतर हर तरफ होते थे ना, अभी कबूतर बना दिया है। दुनिया ने बहुत कोशिश की कि अल्लाह का नाम को इन सज़ाओं से ख़त्म किया जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का नाम और सहाबा और ताबीईन और हमारे असलाफ़ की मेहनतें की बरकत है कि अल्लाह का नाम इन सज़ाओं में गूंज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ईशा का वक्त है, यहाँ इस वक्त 7:20 हो रहे हैं। पाकिस्तान से ये 2 घंटे पीछे है। आज डेट क्या है? 17। आज पहले फुवारा जाएगा, फिर ऊपर आज तारीख क्या है? आज क्या तारीख है? आज 17। आज 17 नवंबर है 2018। तुर्की वाले फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं, चारों मज़ाहिब को दुरुस्त मानते हैं, फॉलो फ़िक़्ह हनफ़ी को करते हैं। ये किसी ने पूछा है इसलिए मैंने बताया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मा वस्सलाति अल-क़ाइमति मुहम्मदन वसीलतन व फ़ज़ीला व बअथ मक़ामन महमूदन लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। ये एरिया यूरोप में आता है? जी, यूरोप का एरिया। हम तुर्की के इस वक्त जिस एरिया में यूरोप में आता है, जब ये जो अज़ानें हैं इनका सवाब
ان مجاہدین کو یقیناً انشاءاللہ مل رہا ہوگا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں اللہ کا نام بلند کرنے میں. وہ آپ اگر ڈاکومنٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے بہت زیادہ خون بہا تھا یہاں مجاہدین کا، بہت زیادہ خون بہا تھا، اور صدیوں سے مسلمان کوشش کر رہے تھے. چلیں جی نماز کی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.